अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ शुरू करते हैं सोच का हिमालय। मोहब्बत का फैज़। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अय्याम में मस्जिद नबी में बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे। साहबे कराम रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इन आंसुओं की क्या वजह है? हमसे कोई गुस्ताखी हो गई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि तुमने तो मुझे देखा है। मैं उन लोगों को याद करके रो रहा हूँ जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, लेकिन वो मुझे याद करके रोएंगे। वो क्या चीज़ है जो सीनों से चलती है, जो एक से दूसरे में चलती है? किताब तो शायद इल्म का मदफन है, लेकिन निगाह मखरज है। इसलिए फैज़ एक सीने से दूसरे सीने में मुंतकिल होता है। आज तक दुनिया की तारीख में किसी को इतनी मोहब्बत से याद किया ही नहीं गया होगा जितना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद किया गया है। हमारी इबादत के कमज़ोर दर्जे हो सकते हैं, लेकिन हमारी मोहब्बत का कवी दर्जा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में आंखों में आंसू आ जाए। यही फैज़ है। दिल का कुतुबनुमा। अल्लाह ताला देखता है कि किस बंदे को कहाँ लगाना है। इसलिए यहाँ सारे मुर्शिद भी नहीं है और सारे मुरीद भी नहीं है, सारे मुसलमान भी नहीं है, सारे हिंदू भी नहीं है। अगर सारे ही डॉक्टर बन जाए तो फिर ये सिस्टम नहीं चलेगा। ये तो इनकी बात है जो रूहानियत के रास्ते पर बैठे हैं। ये सवाल उन बीमारों का है जो डॉक्टर की तलाश में फिर रहे हैं। वो शख्स सॉरी दो शख्स आपस में बातें कर रहे थे। एक साहब ने दूसरे से कहा कि फलां साहब बहुत बड़े बुजुर्ग है। दूसरा शख्स उन बुजुर्ग को चेक करने चला गया और वहां बैठ गया। दूसरे दिन फिर चला गया। वहां बैठने की वजह से बुजुर्ग से उसका राब्ता बन गया। फिर कई साल गुजर गए। वो सवाल लेकर जाता, उसे जवाब मिलता। बाद में उस शख्स ने कहा कि पहली बार मुझे ये एहसास उस दिन हुआ कि ये मेरे मुर्शिद है, जिस दिन वो शहर से बाहर गए, क्योंकि उस दिन मुझे वक्त गुजारना मुश्किल हो गया था और मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी कमी है। फिज़िक्स में एक टूल का इस्तेमाल किया जाता है जिसे कुतुबनुमा कंपस कहते हैं। इसका कमाल ये है कि अगर इसके पास कोई मकनातीस आए तो वो सिमत छोड़कर मकनातीस की सिमत हो जाता है। इसी तरह मुर्शिद भी सिमत बदल देता है। एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हा अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी बारगाह में बैठे हुए होते हैं तो हमारे ईमान की हालत और होती है, जब उठ जाते हैं तो ईमान की हालत और हो जाती है। इसका मतलब है कि वो बारगाह, वो मकाम जहाँ पर आपके ईमान की हालत और हो जाए, वहाँ सिमत बदल जाती है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं, दुनियादार की मजलिस में बैठकर दुनिया याद आती है और अल्लाह वाले की मजलिस में बैठकर अल्लाह याद आता है। फिर फरमाया, जिस मजलिस में तुम्हारी आँख में नमी आ गई, वहाँ तुम्हारा कोई मामला ज़रूर है। आंसू ताल्लुक़ की अलामत है और जब ताल्लुक़ बन जाता है तो उस वक्त बेवजह आंसू आ जाते हैं। फिर पूरी कायनात में एक ही चेहरा नज़र आता है, कान में सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई देती है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ से एक शख्स ने पूछा कि हमने सुना है जब आखिरी वक्त होता है तो उस वक्त अपनों को कलमा पढ़ा दिया जाता है, ये कैसे हो जाता है? आप फरमाने लगे, तुम थोड़े दिन गुजारो। कुछ दिन गुजरे कि वो शख्स बंद रोड पर जा रहा था। एक ट्रॉली से टक्कर हो गई। वो जैसे ही नीचे गिरा उसके मुंह से कलमा निकल गया। शाम हुई तो वो शख्स आपकी मजलिस में आया। आपने पूछा, कलमा पढ़ लिया था? हज़रत बू अली सीना एक शख्स की नब्ज़ देख रहे थे और पूछ रहे थे कि शहरों के नाम लो, बस्तियों के नाम लो, गलियों के नाम लो, मोहल्लों के नाम लो, घरों के नाम लो, घरों के लोगों के नाम लो। ये पूछ लेने के बाद फरमाने लगे कि उसको फला लड़की से इश्क है। हम लोग उस्तादों, पीरों और बुज़ुर्गों के वाक़यात जब सुनते हैं तो बाज़ औक़ात वो अक़ीदत होती है, लोग उसे अक़ीदा समझ लेते हैं। कितनी अजीब बात है कि मुझे अपने वालिद साहब से मोहब्बत करने का कोई जवाज़ चाहिए। बस यही काफ़ी है कि वो मेरे वालिद है और मुझे उनसे मोहब्बत है। अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, ऐलान कर दो कि जो सबसे खूबसूरत बच्चा है उसे इनाम मिलेगा। धोबन अपना बच्चा ले आई। वो काला था। वजह ये थी, जिसका बच्चा था उसी को अच्छा लगना था। सबसे अच्छा अपना उस्ताद होता है कि उसके पास हिस्सा पड़ा होता है। वो ना हिस्सा जाने देता है और ना आप जा सकते हैं।
نفسیات کہتی ہے کہ دنیاوی محبت جو لڑکے اور لڑکی کے درمیان ہوتی ہے وہ عموماً 18 ماہ سے آگے نہیں جاتی۔ اگر چلی جائے تو وہ ضد بن جاتی ہے۔ پھر شادی محبت کی کم اور ضد کی زیادہ ہوتی ہے۔ استاد کے ساتھ محبت کا ایک وقت ہوتا ہے، لیکن وہ تب تک ہے جب تک آپ کی تکمیل نہیں ہو جاتی۔ فیض مل جانا، فیض کا مکمل ہو جانا جدائی کی علامت ہے۔ پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ اجمیر چلے جاؤ، لیکن وہ جاتے وقت کہہ جاتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل کاملہ راہ راہ نما۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں پاکستان اسی دن بن گیا تھا جس دن بابا فرید گنج شکر نے اجودھن کا پاک پتن بنایا تھا۔ دولت کا راز۔ دولت مندوں کی سوچ کے راز پر اس وقت کھلے جب میں نے اپنے ذاتی اور پیشہ وارانہ زندگی میں خود شناسی کے سفر کا آغاز کیا۔ لوگ امیر ہونا چاہتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے کی خواہش مند رہتے ہیں، لیکن حقیقتاً امیر وہ شخص ہے جس نے اپنے اندر کے خزانے کو دریافت کر لیا ہو، جس نے خود کو تلاش کر لیا ہو، جس شخص نے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا اور بہتر نتیجہ دیا، وہ شخص امیر ہے۔ عمارت کا تعلق بینک بیلنس، پرتعیش طرز حیات، مال و اسباب کی زیادتی، بڑے مکان یا نئی گاڑی کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق اپنی تلاش کے ساتھ ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی خواہش کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ خواہش نہ ہو۔ چنانچہ جس کے پاس نوکری نہیں وہ نوکری تلاش کر رہا ہے، جسے مل گئی ہے وہ اچھے عہدے پر جانا چاہتا ہے، جو عہدے پر ہے وہ اس سے بڑا عہدہ لینا چاہتا ہے، کوئی ملک چھوڑنا چاہتا ہے تو کوئی ملک واپس آنا چاہتا ہے، کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے تو کوئی پسند کی شادی کے فیصلے پر پشیمان ہے۔ انسان اس دنیا میں جتنی بھی خواہش رکھتا ہے وہ تمام اس کے اندر ہوتی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر پڑے ہوئے خزانے کو تلاش کیے بغیر ان خواہشوں کی تکمیل کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے یہاں نوجوان اس لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں تاکہ وہ امیر ہو جائے، لیکن وہ تعلیم جو ان نوجوانوں کو خودشناس کر دے، اس تعلیم سے وہ محروم ہے۔ دنیا میں انسانوں کی اکثریت اپنے دماغ، اپنی خودداد صلاحیتیں استعمال کیے بغیر قبرستان تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ وہ دماغ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کبھی تلاش نہیں کیا۔ کیا آپ کو یہ ادراک ہے کہ مصنوعہ پروڈکٹ اہم نہیں ہوتی، مشین اہم ہوتی ہے؟ کیونکہ مصنوعہ اگر ضائع بھی ہو جائے تو مشین سے اس چیز کو دوبارہ تیار کیا جا سکتا ہے۔ جو نتیجہ دے رہا ہے وہ خواہ پیسے کی شکل میں ہو، شہرت کی شکل میں ہو یا انسانوں کی شکل میں ہو، اصل میں وہی ملینئر ہے۔ امیر لوگ امیر کیوں ہوتے ہیں؟ ہم قابلیت کے بغیر نتیجہ چاہتے ہیں۔ ہر ٹریس چاہتا ہے کہ ٹونی رابنس اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائے۔ ہر کاروباری شخص چاہتا ہے کہ کسی دن بل گیٹس اس سے وقت مانگے۔ ہر دانشور چاہتا ہے کہ لوگ ٹکٹس لے کر مجھے سنیں۔ یہ سب خواہشیں ہیں جو ہر شخص میں پائی جاتی ہے، اور ہر شخص اپنے اندر کے ملینئرز کو جانے بغیر یہ خواہش پوری کرنا چاہتا ہے۔ وہ جو کہا جاتا ہے کہ دل دریا سمندروں ڈھونگے، یہ اصلی دولت مند ہے۔ اپنے اندر جھاتی مارنے والا امیر ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر جو سراغ زندگی پاتا ہے وہ دنیا میں خوشحال رہتا ہے۔ تیرے اندر آپ حیاتی ہو کا راز جاننے والا ملینئر ہوتا ہے۔ اپنے اندر کے اس ملینئر کو دریافت کیے بغیر ممکن نہیں کہ کوئی بڑا شاعر بن جائے، بڑا دانشور بن جائے، بڑا بزنس مین بن جائے یا بڑا رائٹر بن جائے۔ جن لوگوں نے ادارے بنائے، جنہوں نے ملک بنائے، جنہوں نے بڑے کام کیے، وہ حقیقتاً امیر لوگ ہیں۔ مثلاً قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا۔ یہ بالکل درست بات ہے۔ کبھی آپ نے ان کے جناح سے قائد اعظم بننے تک کی کہانی پڑھی ہے؟ آپ یہ سوانح پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ وہ کتنے بڑے ملینئر تھے۔ اسی طرح شیکسپیئر ملینئر ہے، حضرت بابا بلے شاہ ملینئر ہے، حضرت علامہ اقبال ملینئر ہے، حضرت وارث شاہ ملینئر ہے، غالب ملینئر ہے، فیض ملینئر ہے۔ یہ وہ تمام لوگ ہیں
جنہوں نے اپنے اندر جھاتی ماری اور اپنے خندر کا خزانہ تلاش کیا۔ دولت کا مفہوم، یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ملینئر کا مطلب یہ نہیں کہ جس کے پاس خوب پیسہ ہو یا بڑی بڑی جاگیریں ہو۔ اگر آپ کے خیال میں دولت مند یا ملینئر کی تعریف یہی ہے تو آپ غلط فہمی میں ہیں۔ آپ کو اپنی معلومات درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ کسی کو پیسہ کمانے کی انتہائی خواہش ہو تو اس کے لیے ملینئر بننے کے لیے پیسہ ضروری ہے۔ عین ممکن ہے کہ کسی کی خواہش پیسہ نہ ہو تو اس کے لیے ملینئر ہونا کچھ اور ہوگا۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اصل میں ملینئر کیا ہے۔ ہر ایک کا راستہ جدا ہے، ہر فرد کی منزل الگ ہے۔ کوئی کھیل میں چیمپئن بننا چاہتا ہے تو کسی کے لیے ٹاپ کرنا کمال ہے۔ کسی کے لیے منفرد کاروبار اہم ہے، خواہ اس میں زیادہ پیسہ نہ ہو، تو کوئی لکھاری یا ٹریز کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچنا چاہتا ہے۔ غرض ہر شخص کی خواہش جدا ہوتی ہے۔ دنیا میں کام کرنا اتنا اہم نہیں ہوتا، بلکہ اہم یہ ہوتا ہے کہ کون سا کام کرنا ہے۔ استقامت میں برکت ہے، مگر اس سے بھی اہم یہ نکتہ ہے کہ آپ وہ کام مستقل مزاجی کے ساتھ کریں جو آپ کی جبلت اور فطرت کے مطابق ہے۔ یہ وہ کام ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ کیا آپ نے اپنے سے کبھی یہ سوال کیا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں کیا وہ میری جبلت کے مطابق ہے کہ نہیں؟ اگر قدرت نے کسی کو بزنس مین بنایا ہے اور وہ تدریس میں سر توڑ کوشش کرتا رہے تو وہ فیل ہو جائے گا، لیکن اگر قدرت نے اسے بنایا ہی تعلیم کے لیے ہے تو وہ چاہے بزنس میں PhD ہی کیوں نہ کر لے، وہ ایک دکان بھی نہیں چلا سکتا۔ نوجوانوں کی کتنی بڑی تعداد آپ کے گرد ایسی ہے جو لیڈرشپ کی ڈگری لیتی ہے لیکن ساری زندگی ملازمت کرتی رہتی ہے۔ تو آگے کی کتاب جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہوگا کہ اپنی سوچ کے ہمالے کو کیسے بڑا کرنا ہے، دولت کو کیسے پانا ہے، آپ کس طریقے سے کیا کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کی اپنی سوچ کیا ہے، آپ کو اپنے اندر کیسے جھانکنا ہے۔ تو جھانک کر دیکھیں آپ خود کیا چاہتے ہیں، آپ کیا بننا چاہتے ہیں، آپ کیا پانا چاہتے ہیں، آپ وہی پائیں گے۔ تو ملتے ہیں آگے کی کتاب کے لیے اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور اگر اسٹوریز پسند آ رہی ہے، آپ کو میری موٹیویشنل ویڈیوز اچھے لگ رہے ہیں تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔